السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مولانا امداد اللہ صاحب۔ تو آج ان سے ہم کچھ چند سوال کریں گے جن کے 4 آپشن دیں گے اور اس میں سے صحیح جواب کون سا ہے وہ ہمارے امام صاحب چنیں گے۔ السلام علیکم امام صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ تیار ہیں سوال کے جواب جی دینے؟ بالکل میں تیار ہوں۔ تو آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ جمعے کی نماز فرض ہونے کے لیے منیمم کتنے مرد ہونے چاہیے؟ آپ کے آپشن ہیں، پہلا آپشن ہے 2 مرد، دوسرا آپشن ہے 3 مرد، چوتھا آپشن ہے 5 مرد اور پانچواں آپشن ہے 40 مرد۔ جمعہ کی نماز کی فرضیت کے لیے 3 مرد کا ہونا لازمی اور ضروری۔ جیسا کہ ہمارے امام صاحب نے آپشن چنا ہے 3 مرد، تو یہ بالکل صحیح جواب ہے۔ جمعہ کی نماز فرض ہونے کے لیے منیمم 3 مرد ہونے چاہیے۔ تو آپ کے لیے دوسرا سوال یہ ہے امام صاحب کہ جمعہ کے دن کون سی نماز فرض ہوتی ہے؟ آپ کے آپشن ہے ظہر کی نماز، دوسری آپشن ہے عصر کی نماز، تیسری آپشن ہے جمعہ کی نماز، چوتھی آپشن ہے مغرب کی نماز۔ جمعہ کے دن تو جمعہ کی نماز ہی فرض ہوتی ہے، یہ واجب بمعنی فرض کے درجہ میں آتا ہے اور بعض علماء نے کہا کہ یہ فرض عین ہے۔ باقی عصر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز جو ہے مغرب کی نماز ہے، تو فرض رہبے کرے گی، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ لیکن جمعہ کے دن جو الگ نماز جو فرض ہوتی ہے وہ جمعہ کی نماز ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے جواب دیا جمعہ کی نماز، تو یہ بالکل صحیح جواب ہے۔ تو آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ تو تیسرا سوال ہے امام صاحب کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، وہ کب ہوتی ہے؟ تو یہ آپ کے آپشن ہے کہ فجر کے بعد یا عصر کے بعد، تیسرا آپشن ہے عشاء کے بعد یا چوتھا آپشن ہے خطبے سے پہلے۔ ایسے تو احادیث مبارکہ میں ہے کہ جمعہ کا پورا دن ہی کیا افضل ہے، بہتر ہے، اور جمعہ کے پورے دن جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن فقہ نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ 2 وقت ہے۔ پہلا تو عصر کا وقت بھی ہے، اور دوسرا جب امام خطبہ کر رہے ہوتے ہیں تو 2 خطبہ عربی میں کرتے ہیں، خطبہ کے درمیان بھی اگر آدمی کو دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے سوال کا جواب عصر کے بعد ہوگا۔ جی، جیسا کہ آپ نے تیسرے سوال کا جواب عصر کے بعد دیا ہے اور یہ بالکل صحیح جواب ہے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے چوتھے سوال کی طرف۔ تو چوتھا سوال ہے کہ جمعہ کے دن کون سی سورہ پڑھنا سنت بتائی گئی ہے؟ تو آپ کے آپشن ہے سورہ یاسین، دوسرا آپشن ہے سورہ رحمان اور تیسرا آپشن ہے سورہ کہف اور چوتھا آپشن ہے سورہ اخلاص۔ ایسے تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے سنت تو سورہ کہف پہ پڑھنا، لیکن ساتھ میں سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ دخان اور سورہ صافات، سورہ جمعہ، یہ سب پڑھنا چاہیے اور اس کی فضیلت آئی ہے۔ لیکن اس سوال کا جو جواب ہے یہ سورہ کہف ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے چوتھے سوال کا جواب دیا ہے سورہ کہف اور یہ بالکل صحیح جواب ہے۔ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن مسجد جلدی آنے والوں کے لیے حدیث میں کس چیز کا ثواب بتایا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں 1 دن کے روزے رکھنے کا ثواب بتایا گیا ہے، دوسرا آپشن ہے عمرہ کرنے کا ثواب بتایا گیا ہے، تیسرا آپشن ہے 1 دن کی نماز پڑھنے کی ثواب بتائی گئی ہے اور چوتھا آپشن ہے کہ اونٹ کی قربانی کا ثواب بتایا گیا ہے۔ جمعہ کے دن مسجد میں آنا سب سے پہلے جو مقدم آتے ہیں، پہلے آتے ہیں، ان کا ثواب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو پہلے آتا ہے اس کو اللہ کے راہ میں 1 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، 1 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے 5ویں سوال کا جواب دیا ہے اور یہ بالکل صحیح جواب۔ تو ایسے ہی سوال و جواب کا ہر دن سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کے من میں بھی کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ کے ذریعے کریے، ہم امام صاحب سے اس سوال کو سامنے رکھیں گے اور امام صاحب جواب دیں گے۔